ایک حدیث سناتا ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ وہ کہے گا یا اللہ تیرا حال، تو بے عیب، تیرا حال پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتا تو چلا تھا نا کہ میرا وہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ ایک بندہ مسلم ہے، مشرک ہے، متقی ہے، فاسق و فاجر ہے، اچھا ہے، برا ہے، ایک بندہ، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ دریا بھی ہو سکتا ہے، وہ رشوت خور بھی ہو سکتا ہے، وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، نمازی متقی بھی ہو سکتا ہے۔ میرا رب یوں انسان کو بطور انسان پیش کر رہا ہے، وہ ایک بندہ جو بیمار تھا اس کا حال پوچھنے کیوں نہیں گئے تھے؟ اگر اس کا حال پوچھتے تو تم میرے پاس اس کا اجر پا لیتے۔ وہ ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا ہو۔ تو جب ایک مریض کا حال پوچھنے پر اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے قیامت کے دن، تو کسی کا علاج کرنے پر کیا ہوگا؟ جنید بھائی مرحوم کا ٹورنٹو میں ایک کانسرٹ تھا، تو اس کانسرٹ کی کسی نے ویڈیو بنائی۔ تو ویڈیو اس طرح بنائی کہ پہلے تو کوئی سٹیج سے نیچے کھڑے ہو کے جہاں کراؤڈ تھا، تو کراؤڈ سے ہماری ویڈیو بناتے رہے۔ تھوڑی دیر میں جو لڑکا ویڈیو بنا رہا تھا وہ ویڈیو بناتے بناتے سٹیج پر آیا۔ سٹیج پر آنے کے بعد تو اس نے ایسے کراؤڈ کی ویڈیو بنائی۔ تو جب کراؤڈ کی ویڈیو بنائی تو میں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں سٹیج جو ہمارا جس سٹیج پر ہم کھڑے ہیں بالکل اس سٹیج سے لگی ہوئی ہیں، ہاں سٹیج سے چپکی ہوئی ہیں، اور جیسے باقی لڑکیاں لڑکے تالیاں بجا رہے ہیں وہ بھی بجا رہی ہیں، لیکن ان کے سر کورڈ ہیں، دونوں کے سر پہ ان کے سکارفس ہیں، پورے پراپرلی کورڈ ہیں ان کے سر۔ تو خیر باقیوں کو تو میں دیکھ ہی رہا تھا، تو میری نظر نہیں آ رہی تھی، اندھیرا تھا، بس مجھے اتنا پتہ چل رہا تھا کہ دو لڑکیاں ہیں۔ تو میری ایسے کر کے ان دونوں پر نظر پڑی کہ یہ دونوں لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں، انہیں تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ان کا باپ چلتا ہوا آیا، سر پہ ٹوپی تھی بالکل ایسی جیسے حضرت نے پہنی ہوئی ہے، اور شیروانی پہنی ہوئی تھی، اور وہ قمیص شلوار میں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی کہ یہ کیوں آئے اس پروگرام میں، ہاں، لیکن اس کا بھی ایک جواب ہے میرے پاس۔ میرا یہ قیاس ہے کہ دیکھو پہلی مرتبہ ایک پاکستانی برانڈ یہاں آیا، پہلی دفعہ آئے، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار یہ پاکستان سے پاکستان کا کچھ کلچر لے کر آ رہے ہوں گے، تو میں اپنے بچیوں کو تھوڑا پاکستان کے کلچر سے ایکسپوز کروں۔ انہیں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہم نے آ کر کرنا کیا ہے ادھر، انہیں نہیں ہوگا آئیڈیا۔ یہ بات یوں سچ ہے کہ پہلا ہی سانگ ہو رہا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر دونوں لڑکیوں کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کھینچا دونوں کو، تو دونوں نہیں جانا چاہ رہی تھیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان دونوں سے سیریسلی بات کر رہے ہیں، اور بات کر کے ان دونوں کو کھینچا اور باہر لے گئے۔ اچھا یہ چیز میں نے بھی دیکھی، اور میرے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس کو ٹی وی پر دیکھا، اور وہ ہنس پڑے کہ دیکھو یار یہ مولوی کیا کر رہا ہے۔ لیکن آپ یقین کرو یہ دیکھ کر جنید بھائی کو چپ سی لگ گئی، وہ دیکھ کر کہ یار میری مجلس میں کوئی اللہ والا نہیں آنا چاہتا۔ وہ ظاہر سی بات ہے اس مجلس میں کوئی کیوں آئے، ٹھیک ہے۔ دیکھو اس واقعے کا جنید بھائی پہ بہت بہت زیادہ اثر ہوا کہ وہ کبھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تب بھی 20 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو، لیکن وہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ انہیں یہ بات نہیں بھولتی، روزے روشن کی طرح یاد ہے انہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اس کام میں آئے تو اللہ نے نشست و برخاست ہی ان جیسے اللہ والوں کے ساتھ رکھ دیا کہ دن اور رات اب ہمیں جو ہے ان سے کوئی خیر کی کوئی نہ کوئی بات معلوم ہوتی ہے، اور اللہ نے کیونکہ ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا ان کے ساتھ کھڑا کرنے کا شاید اللہ نے ارادہ فرما لیا، مجھے لگتا ہے، تو انہی کی باتیں لے کر ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، واللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں اکثر کہ جنید بھائی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی ایک مثال ہیں۔ تو یہ عزت کس بنیاد پہ مل گئی؟ اس نسبت کی بنیاد پر ملی، ہاں، کیونکہ یہ نسبت جو ہے وہ بنیاد ہے عزت کی، باقی سب عزت کا دھوکہ ہے۔ آخری بات سن لیجئے کہ قرآن کی ایک آیت ہے
عزت اللہ کے پاس ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مومنین تک آتی ہے اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا۔ عزت اللہ کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مومنین تک آتی ہے اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ میرا آپ کو پیغام ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مت سوچیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم نے یوں زندگی گزارنی ہے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، راستہ بھی ڈھونڈ خضر کا اور سودا بھی چھوڑ دے، بجائے کہ کسی دوسرے کو فالو کریں خودکشی کر لیں۔ بس اللہ پاک یہ بات سمجھا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔